محترم سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، اللہ رب العزت نے انسان کو احسن تقویم پیدا کیا ہے۔ اللہ رب العزت نے بے شمار مخلوقیں پیدا کی ہیں اور بے شمار مخلوق کے اندر بہت کچھ آ جاتا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے انسان کو احسن تقویم پیدا کیا ہے۔ قرآن مجید کے اندر اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، سورۃ التین ہے، والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ اللہ رب العزت نے انسان کو احسن تقویم پر پیدا کیا ہے۔ اللہ رب العزت نے اکمل تقویم نہیں کہا بلکہ احسن تقویم کہا ہے۔ انسان اللہ رب العزت کی مخلوقوں میں سے سب سے افضل مخلوق انسان ہے۔ اللہ رب العزت نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا ہے، اشرف المخلوقات پیدا کیا ہے۔ ناظرین، اللہ رب العزت اگر کہتے کہ اکمل تقویم پیدا کیا، بلکہ نہیں کہا ہے احسن تقویم ہے۔ بے شمار مخلوقیں ایسی ہیں جس کو اللہ رب العزت نے پیدا کیا ہے، لیکن بولنے کی طاقت جو ہے اللہ رب العزت نے انسان کو دی ہے۔ انسان بات کرتا ہے، زبان سے بولتا ہے۔ بے شمار مخلوقیں ایسی ہیں جو بات نہیں کر سکتی، بول نہیں سکتی۔ جانور کو پہچان سکتا ہے، اس کے داڑے کے اندر رہ کر ایک دوسرے کو پہچان سکتا ہے، لیکن اگر کسی کو بولنے کی طاقت دی ہے تو اللہ رب العزت نے انسان کو دی ہے۔ ناظرین، اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، ہم نے بنی آدم کو تکریمیت دی ہے، ہم نے بنی آدم کو عزت دی ہے، تکریم سے نوازا ہے، عزت بخشی ہے بنی آدم کو۔ اللہ رب العزت نے انسان کو احسن تقویم، احسن حسین، حسن حسین، احسن تقویم یعنی کہ بہت ہی اچھا، بہت ہی زیادہ خوبصورت اللہ رب العزت نے انسان کو پیدا کیا۔ اسی لیے کہا ہے لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، انسان کے ساتھ لفظ استعمال ہوا ہے احسن تقویم۔ تو ناظرین، اللہ رب العزت نے انسان کو اشرف المخلوقات پیدا کیا ہے، اور دوسری جگہ پہ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی، بے شک ہم نے مذکر اور مؤنث کو پیدا کیا ہے، وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا، اور ان کے اندر جماعتیں اور گروہ قبیلے بنائے ہیں تاکہ ان کی پہچان ہو سکے۔ کوئی پنجابی ہے، کوئی اردو ہے، کوئی بنگلہ دیشی ہے، کوئی سریکی ہے، کوئی امریکی ہے، کوئی ہندوستانی ہے، اسی طرح بے شمار زبانیں ہیں، بے شمار قبیلے ہیں، لیکن شعوبا وقبائل لتعارفوا، ایک دوسرے کو پہچاننے کے لیے اللہ رب العزت نے یہ قبیلے بنائے ہیں۔ لیکن اگر عزت کسی چیز پہ ہے، تقویم ہے، احسن تقویم ہے، تو صرف اور صرف تقوی کی بنا پر ہے۔ ان چیزوں کی کوئی حیثیت نہیں ہے، یہ صرف تعارف کے لیے بنائی گئی ہیں۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کہتے ہیں اگر میرے نزدیک عزت والا، احترام والا انسان کوئی ہے، وہ یہ جو متقی ہے۔ تو ناظرین، ہمیں یہ جو قبیلے بنائے ہیں یہ شناخت کے طور پر شعوبا وقبائل لتعارفوا، اس بنا پر بنائے ہیں، لہذا اللہ رب العزت نے انسان کو اشرف المخلوقات پیدا کیا ہے۔ تو ناظرین، اللہ رب العزت نے انسان کو بہت کچھ سکھایا ہے، لیکن آج اگر انسان نہیں سمجھتا تو یہ اس کی اپنی غلط فہمی ہے۔ اللہ رب العزت نے انسان کو عزت بخشی ہے، انسان کو درجہ دیا ہے، اشرف المخلوقات پیدا کیا ہے، اور دنیا کے اندر بھی انسان کے بہت زیادہ درجات ہیں۔ اگر وہ مکمل ایمان والا ہو، مکمل مومن ہو، اور نمازی ہو، اور ہمسایوں کا خیال رکھنے والا ہو، اس لیے اللہ رب العزت نے احسن تقویم کہا ہے۔ ناظرین، آج کی جو گفتگو کا محور ہے کہ انسان کیسے ایک دوسرے کو پہچانے، انسان کیسے گفتگو کرے، دوسرے بھائیوں کے ساتھ کیسے بات کرے۔
ناظرین اللہ رب العزت نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا ہے، تو انسان کا زبان کا اخلاق کیسا ہونا چاہیے، زبان سے کیسے بولے، اس کی نطق، اس کی فصاحت کیسی ہونی چاہیے، اگر کوئی ملتا ہے تو اس کے ساتھ کیسے بات کرنی چاہیے، اس کو کیسے عزت دینی چاہیے، چھوٹے بڑے کا احترام کیسے کرنا چاہیے، یہ اللہ نے اس لیے کہا ہے لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ۔ ناظرین اللہ رب العزت نے بہت سارے حیوانوں کو پیدا کیا ہے، لیکن اگر کوئی قوت گویائی عطا کی ہے، بولنے کی طاقت دی ہے، تو اللہ رب العزت نے انسان کو دی ہے۔ اور اللہ رب العزت قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتے ہیں الرحمن علم القرآن خلق الانسان، ہم نے انسان کو پیدا کیا ہے، علمہ البیان، اسے بولنے کا علم دیا ہے، اسے بات کرنے کا علم دیا ہے، اسے بیان کرنے کا علم دیا ہے، علمہ البیان۔ ناظرین یہ جو آیات ہیں یہ مومن بندے کے لیے ہیں، یہ انسان کے لیے ہے، یہ ایمان والوں کے لیے ہے، اور اللہ رب العزت کی کتنی پیاری خوبصورت آیات ہے جو مختلف میں نے آپ کے سامنے ذکر کی ہے۔ تو ناظرین ہمیں ان آیات پر عمل کرنا چاہیے، قرآن مجید کو ترجمے کو ساتھ پڑھنا چاہیے اور اس کو سمجھنا چاہیے۔ ناظرین انسان کو اللہ رب العزت نے احسن تقویم پر پیدا کیا ہے۔ ناظرین اگر کسی کو قوت بولنے کی طاقت دی ہے تو اللہ رب العزت نے انسان کو دی ہے۔ ایک چھوٹا سا بچہ بھی ہے، وہ بھی دنیا پہ آتا ہے، وہ بول نہیں سکتا، 2 سال کا ہو جاتا ہے، 3 سال کا ہو جاتا ہے، پھر وہ ماما پاپا کہنا شروع کر دیتا ہے، بابا کہنا شروع کر دیتا ہے، لیکن وہ بول نہیں سکتا۔ یہ ماں کا درجہ ہی ایسا ہے، ماں اپنے بچے کو سکھاتی ہے، باتیں کرتی ہے، پھر بچہ بڑا ہو جاتا ہے، پھر وہ باتیں کرنا شروع کر دیتا ہے، پھر وہ اپنے والدین کو خوش کرتا ہے، پھر وہ ہنساتا ہے۔ ناظرین یہ چھوٹا سا بچہ بھی بات نہیں کر سکتا، علمہ البیان، یہ اللہ رب العزت نے انسان کو طاقت دی ہے، قوت دی ہے بولنے کے لیے۔ تو اسی طرح دنیا کے اندر بے شمار مخلوقیں ایسی ہیں، لیکن کوئی مخلوق بول نہیں سکتی۔ جانور کے دائرے کے اندر رہ کے شیر کو پہچان لیتا ہے، بکری کو پہچان لیتی ہے، اور اسی طرح وہ اپنی زبان میں ایک دوسرے کو بولنے کو سمجھ لیتے ہیں، لیکن وہ بول نہیں سکتے۔ یہ اللہ رب العزت نے انسان کو بولنے کی طاقت دی ہے۔ انسان کیسے بولتا ہے؟ یہ زبان کے ٹکڑے سے بولتا ہے، اور یہ وہی زبان ہے جس سے انسان پہچانا جاتا ہے، یہ وہی زبان ہے جس سے انسان کے اخلاق کا پتہ چلتا ہے، یہ وہی زبان ہے جب بولتا ہے انسان کے اندر کے معاملات کا پتہ چلتا ہے، جب یہ بولتا ہے اس کو اخلاق کا پتہ چلتا ہے، جب یہ بولتا ہے تو کیسے ہمسایوں کے ساتھ بولتا ہے، جب یہ بات کرتا ہے تو کیسے بڑوں کے ساتھ چھوٹوں کے ساتھ بات کرتا ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا، اللہ رب العزت ہمیں چھوٹوں کو ہدایت دے کہ وہ اپنے والدین کا احترام کریں، اور وہ اپنے بچوں کے ساتھ، اپنے والدین کے ساتھ شفقت کے ساتھ، پیار کے ساتھ، محبت کے ساتھ بولے۔ ناظرین آج کی گفتگو جو ہے یہ ہمیں آج کا یہ سبق یہ ہے کہ ہم کیسے بولیں، کیسے بات کریں۔ اللہ نے انسان کو کتنی عزت دی ہے، وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ، کہ ہم نے بنی آدم کو تقویت دی ہے، عزت دی ہے، تکریم دی ہے۔ ناظرین انسان جب بات کرتا ہے تو انسان کو چاہیے وہ سوچ سمجھ کر بات کرے، اور بولنے سے پہلے سوچے، سوچنے سے پہلے تولے، پھر بات کرے، پھر بولے۔ ناظرین آج انسان اگر پیچھے ہے تو اپنی زبان کی وجہ سے، اپنے اخلاق کی وجہ سے، اپنے کردار کی وجہ سے، اپنے رب کو ناراض کرنے کی وجہ سے انسان مارے کھا رہا ہے۔ آج مسلمانوں کی رسوائی اس لیے ہو رہی ہے کہ انسان نے اپنے رب کو بلا دیا، انسان نے ہمسایوں کو چھوڑ دیا، ایک دوسرے کا حق کھانا شروع کر دیا ہے۔ ناظرین میں آج آپ کو 3 طریقے بتاؤں گا کہ انسان کیسے دوسروں کے ساتھ بات کرے، کیسے بات کر سکتا ہے، اس کے 3 طریقے ہیں کیسے بات کرنی چاہیے۔ ناظرین سب سے جو بڑی بات یہ ہے کہ انسان جب بھی بات کرے دھیمی آواز سے بات کرے، آہستہ سے بات کرے، ٹھہر ٹھہر کے بات کرے، یہ نہیں مشین کی طرح تیز الفاظ بولے، بلکہ آہستہ آہستہ، جیسے انسان کسی کو تیزی کے ساتھ بولتا ہے چلو جلدی ادھر
ایسے نئے انسان کو بات نہیں کرنی چاہیے، تیزی کے ساتھ نہیں بولنا چاہیے، اخلاق کے ساتھ، شفقت کے ساتھ، محبت کے ساتھ، آہستہ سے دھیمی آواز کے ساتھ بولنے چاہیے۔ ناظرین، اگر آپ کہیں کہ آپ بہت اونچی آواز سے، بلند آواز سے بولتے ہیں، ناظرین ہم نے تو نصیحت کرنی ہوتی ہے، بیان کرنا ہوتا ہے، کہیں نہ کہیں بیان کرنا پڑ جاتا ہے، اس لیے ہمارا ایک لہجہ اونچا ہوگا تو دوسروں تک بات پہنچے گی۔ اللہ سے دعا اللہ مجھے بھی تحمل کے ساتھ آہستگی سے بات کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین، آج اگر ہم پیچھے ہیں تو ہم اپنی زبان کی وجہ سے پیچھے ہیں، تو ہمیں آہستہ سے دھیمی آواز سے ٹھہر ٹھہر کر بات کرنی چاہیے۔ تو ناظرین، دوسری بات جو ہے کہ انسان کی کامیابی اسی کے اندر ہے کہ انسان جب بھی بات کرے تو کسی کے ساتھ بات کرے تو نرم لہجے کے ساتھ بات کرے۔ قرآن مجید کی آیت اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ۔ اللہ رب العزت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہیں اے اللہ کے رسول، اپنے صحابہ کے ساتھ آہستہ سے بات کرو، آہستہ سے دھیمی آواز سے بات کرو، غصے میں نہ کرنا۔ تو اس کا نقصان یہ ہے کہ یہ آپ کی بات کو نہیں سنیں گے، یہ آپ کی الفاظ کو نہیں سنیں گے، یہ بھاگ جائیں گے۔ جو بھی مومن ہیں، مسلمان ہیں، ایمان والے ہیں، جنہوں نے کلمہ پڑھا ہے، جو مسلمان ہوئے ہیں، ان کے ساتھ آہستہ سے دھیمی آواز سے بات کریں، غصے میں نہیں کرنی، اس لیے کہ وہ آپ کی بات کو نہیں سنیں گے۔ ناظرین، اس آیت سے بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہم جب کسی کو دعوت دیں، کسی کے ساتھ بات کریں، کسی کے ساتھ گفتگو کریں، اسے سمجھانا ہو، اس کے ساتھ اچھے اخلاق کے ساتھ، اچھے طریقے کے ساتھ اس کی سب سے پہلے دعوت کریں، پھر اس کو سمجھائیں، پھر اس کے ساتھ بات کریں۔ ناظرین، تیسرا طریقہ یہ ہے کہ انسان بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ غصے میں آ جاتا ہے، لال پیلا ہو جاتا ہے، گالیاں دینا شروع کر دیتا ہے، ایک دوسرے کو بہتان لگانا شروع کر دیتا ہے، برا بلا کہنا شروع کر دیتا ہے۔ بعض دفعہ انسان ایسے کہتا ہے اوے آرام سے بیٹھو، تیری میں ٹانگیں توڑ دوں گا۔ کوئی کسی کی ٹانگ نہیں توڑتا۔ کوئی والد اپنے بچوں کی ٹانگیں توڑ سکتا ہے؟ یہ انسان کا لہجہ جو ہے یہ غلط ہے، یہ غلط باتیں ہیں۔ کوئی کسی کی ٹانگ نہیں توڑے گا، یہ ہم اپنی زبان کو خود خراب کرتے ہیں۔ تو ہمیں ایسے نہیں کرنا چاہیے، ایسے الفاظ نہیں بولنے چاہیے۔ اگر تمہیں میری بات سمجھ نہیں آتی میں تمہیں تھپڑ لگاؤں گا۔ ناظرین، پیار کے ساتھ، محبت کے ساتھ بولنا چاہیے، اب آرام سے سمجھانا چاہیے۔ اگر نہیں سمجھ آتی تو غصہ بھی استعمال کر لینا چاہیے، لیکن ہر وقت محبت کے ساتھ، شفقت کے ساتھ بولنا چاہیے۔ کبھی کبھی غصہ بھی آ جائے، بچوں کو سمجھانے کے لیے کہہ بھی سکتے ہیں۔ تو ناظرین، اللہ سے دعا ہے اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو صحیح معنوں میں صحیح گفتگو کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت ہمیں بڑوں کا احترام، چھوٹوں کے ساتھ شفقت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت ہمیں ہر انسان کو پہچاننے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ رب العزت ہمیں صحیح معنوں میں دین اسلام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔